السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا دوزخ سے نجات۔ اب رحمت کا عشرہ مکمل ہو گیا، اب آ گیا مغفرت کا عشرہ۔ ہم اس مغفرت کے عشرے سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اس مغفرت کے عشرے میں کیا کیا اعمال کریں؟ یہ 10 دن جو آپ کو رمضان مبارک میں مغفرت کے عشرے کے ملیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے اس کے بندے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو جتنا مرضی گناہ کر، میں تجھے معاف کروں گا۔ ان 10 دنوں میں آپ معافی مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں، گناہوں سے صاف کر سکتے ہیں۔ سوچیے اگر آج اللہ ہم سے حساب لے لے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے آگے پورا اتر سکتے ہیں؟ نہیں، نہ ہی ہم حساب دے سکتے ہیں اللہ کو، نہ ہی ہمارے نیک اعمال ہیں جو کہ ہم پورا اتر جائیں گے۔ مغفرت کا اصل مطلب کیا ہے؟ مغفرت جو کہ ایک عربک ورڈ سے نکلا ہے، مغفرہ، عربک ورڈ ہے مغفرہ، جس کا مطلب ہے گناہ کو چھپا دینا، گناہ کو مٹا دینا، گناہ پر پکڑ نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، یا جو شرمندگی سے اللہ سے دور ہو گئے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، اب اللہ کے 2 نام، 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں، ایک وہ غفار ہے، ایک وہ تواب ہے۔ الغفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ الغفار کا مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور تواب کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا۔ آپ کو کس نے کہا کہ جی آپ گناہ گار ہو گئے، آپ نے بہت زیادہ گناہ کر دیے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ آپ 100 مرتبہ گناہ کریں، آپ 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آپ کو اللہ 101 مرتبہ معاف کرے گا، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے، اس کی صفت ہے معاف کرنا۔ معافی مانگنا بندے کا کام ہے اور معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے۔ اب اسے توبہ تو کریں، سچی توبہ تو کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں میں بہت بڑا غفار ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ مغفرت کے عشرے میں ہم بات کریں گے کہ مغفرت کے عشرے میں کیسے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ سٹیپس ہیں، کچھ کام ہیں، کچھ اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، آپ کی مغفرت ہوگی۔ سچی توبہ آپ نے کرنی ہے۔ سچی توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا ارکان ہے گناہ پر شرمندگی، دوسرا ارکان ہے گناہ چھوڑ دینا، تیسرا ارکان ہے دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ۔ تو ہم یہ سوچیں نا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں جی، یہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر ہم یہ گناہ کریں جی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن ایسا نہیں۔ توبہ بھی قبول، سچی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، گناہ چھوڑ دینے کا پکا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ فیصلہ کریں، آج فیصلہ کریں، اگر سچی توبہ کریں گے آپ اللہ سے، اور آج رات رو کر خلوص دل سے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے، اس دعا میں آپ اپنے تمام کیے ہوئے گناہ، تمام گزری ہوئی زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ آپ کو 110% شورٹی دیتا ہوں میں کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ بار بار اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میں غفور ہوں، میں غفور ہوں، تو معافی مانگ، میں معاف کروں گا۔ لیکن ہم اس چیز سے نادان ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نہیں بھائی، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی ذات ہی معاف کرنے والی ہے۔ آپ کو پیدا اس نے کیا کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو وہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تو اسے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ معاف کرے گا آپ کو۔ معافی مانگ کر تو دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ معافی آپ نے سچی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔
مغفرت کا سب سے پاورفل وقت ہے، جو سب سے جس ٹائم آپ کی مغفرت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس ٹائم آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ وقت ہے سحری کا، وہ رات کا آخری حصہ۔ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا ذکر بتایا، وہ ذکر استغفار کا ذکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ more than 70 times کرتے تھے استغفار۔ وہ ذکر کیا تھا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرتے رہے، حالانکہ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ انبیاء کے سردار تھے، وہ پاک کردار کے مالک تھے، لیکن وہ بھی استغفار کرتے تھے۔ تو جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار کریں اس مغفرت کے عشرے میں۔ اس مغفرت کے عشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو، آپ اس مغفرت کے عشرے سے فائدہ اٹھائیں، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، ان کو معاف کریں۔ اگر تو آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے، اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو پھر آپ اپنی مغفرت کا دروازہ کھول دیں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے پھر آپ اپنی مغفرت کا، اپنی نجات کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں، آپ کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اب آ جاتی ہے بات حقوق العباد ادا کرنے کی۔ جو ہوتے ہیں حقوق اللہ، وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ ان کا فیصلہ لوگوں نے کرنا، آپ نے کرنا ہے۔ حقوق العباد جو کہ بندوں کے حقوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر چھوڑ دیا۔ اس عشرے میں جس سے معافی مانگی اسے معافی مانگیں، جس کا دل توڑا اس کا دل جوڑیں، جس کسی سے آپ نے تلخ لہجے میں بات کی ہے اب اسے معافی مانگیں، جس کا دل توڑا اسے معافی مانگیں۔ کون لوگ مغفرت سے محروم رہیں گے؟ تکبر کرنے والے، دل میں بغض رکھنے والے، نماز چھوڑنے والے، بڑوں کا احترام نہ کرنے والے، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تکبر کر رہے ہیں، آپ والدین کا احترام بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل بھی صاف ہے، لیکن اب تکبر میں آپ کی مغفرت نہیں ہے، آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آ رہے، تو آپ کی مغفرت نہیں ہے۔ آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کی مغفرت نہیں ہے۔ مغفرت کا عشرہ صرف ایک کیلنڈر کا حصہ نہیں ہے، یہ رمضان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی کا وقت ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے اندر کو، آپ اپنے جیسے اپنے لباس بدلتے ہیں روز، آپ چاہتے ہیں کہ آپ برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں، آپ تیار ہوتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، آپ اپنا باہر والا حلیہ تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر کا حلیہ صاف کریں۔ معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ لوگوں کو معاف کریں۔ ہم بہت گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ میسج دے رہا اپنے بندوں کو، اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ وہ اسے معاف کرے، لیکن ایک اس کا بندہ اسے معافی تو مانگے، توبہ تو کرے۔ وہ توبہ بھی نہیں کرتا اور کہتا ہے جی میں گناہ گار ہوں، مجھے میری معافی نہیں ہے۔ بھئی آپ معافی تو مانگو، آپ توبہ تو کرو، وہ معاف کرے گا۔ سوچیے اگر یہ رمضان آپ کا آخری رمضان ہو، یہ 10 دن آپ کی زندگی کے آخری 10 دن، کسے معلوم ہے کہ آپ نے کتنی دیر رہنا ہے، یا کتنی سانسیں آپ کی باقی ہیں؟ نہیں ہمیں معلوم کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے یا نہیں، ہم نے صبح کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن آپ سوچیں، اپنے تیاری کریں، اللہ کے سامنے آپ نے حساب دینا، اس کی تیاری کریں۔ آپ حساب دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو بلڈ کریں، نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ قبر میں کوئی مال نہیں دیکھے گا، کوئی آپ کا سٹیٹس نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کی مال دولت نہیں دیکھے گا۔ وہاں پر کام آئیں گی صرف معافی کام آئے گی، وہاں پر کام آئے گی تو صرف معافی کام آئے گی۔ جس نے لوگوں کو معاف کیا ہوگا، جس نے لوگوں کو نظر انداز کیا ہوگا، اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ لیکن جو لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں نفرتیں پال لے گا، لوگوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے گا، تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی معافی ہو تو آپ لوگوں کو
آپ کی غلطی ہے بھی تو آپ معاف کرتے ہیں، آپ کی غلطی ہے بھی تو آپ معاف کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح ہیں وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی معافی کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، نفرتوں کو ختم کریں۔ آج فیصلہ کریں کہ آپ گناہ چھوڑ دیں گے، اپنی نمازیں پکی کریں گے، نماز کا پابند بنیں گے، قرآن سے رشتہ جوڑیں گے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے آپ کا، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، بس آپ ایک قدم بڑھائیں اللہ کی طرف۔ اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے لبیک، اپنے بندے کو آپ اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کو فوراً اللہ کہتا ہے بول میرے بندے کیا چاہیے۔ تو آج اپنی زندگی میں یہ چیز بنا لیں، اپنی زندگی اپنے مائنڈ میں یہ چیز بنا لیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، آپ کو دنیاوی لحاظ سے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ جب آپ کامل یقین سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو دے گا، چاہے وہ پریشانیوں سے نجات ہے، چاہے وہ گناہوں سے نجات ہے۔ دیکھیے آپ یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ اگر تو آپ کچھ شیطانی کام کرتے ہیں نا، شیطانی کام میں بھی لذت ہے اور نیک اعمال میں بھی لذت ہے، اللہ کے کہے ہوئے کاموں میں بھی لذت ہے، لیکن جو شیطانی کام کی لذت ہے نا وہ کچھ لمحوں کے لیے، اور جو نیک اعمال کی لذت ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے بھی کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا جس کے اوپر آپ نے وہ کام لذت کے لیے کیا، کچھ دیر کی لذت تھی، لیکن اگر ابھی آپ سوچیں گے نا کہ آپ نے وہ گناہ کیا تھا اس لذت کے لیے، تو آپ پچھتائیں گے کہ میں نے یہ گناہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ سوچیں گے میں نے وہ نیک اعمال کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس میں بھی لذت تھی، تو آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ لذت حاصل کی تھی، وہ ہمیشہ کی لذت ہے۔ تو آپ نے آپ کو لذت سے مطلب تو آپ اللہ کے بتائے ہوئے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ لذت تو لینی ہے نا، تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ آج اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن تو غفار ہے، ہم کمزور ہیں لیکن تو قوی ہے، ہم مغفرت کے اشرف کا حق ادا نہیں کر پا رہے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ آج کی رات توبہ کی رات ہے، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، رو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ آج رات اللہ کو منا لیں، یہ کیا پتہ یہ رات دوبارہ نہ آئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو سنوارنے اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔